السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آج اتوار ہے اور اپنی اس ویڈیو میں بہت ہی ایک امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے تحریک انصاف کے حوالے سے اس پر میں بات کروں گا۔ تھوڑا سا میں اس کو آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، اس لیے کہ یہ بات ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جنہوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا، جنہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف واقعتاً پاکستان کی سیاست میں ایک تبدیلی لے کے آئے گی، کیونکہ یہ تصور کیا گیا تھا، یہ سمجھ کے لوگوں نے ووٹ دیا کہ یہ جماعت کسی ماضی کی جماعتوں کی طرح موروثی جماعت نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ کو ہم دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی ایک بھٹو خاندان کا کلٹ بن کے رہ گئی ہے، یعنی کوئی بھٹو خاندان کا بندہ ہی اس کو لیڈ کر سکتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، پھر بیگم نصرت بھٹو، پھر بے نظیر بھٹو اور اب بلاول بھٹو۔ اور اسی طرح مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف صاحب، مریم نواز، شہباز شریف، اور اب وہ خط ان کے اپنے بچوں کے نام جا رہے ہیں حسین نواز کے، تو یہ موروثی جماعتیں ہیں۔ ہمیں مذہبی جماعتوں میں بھی یہی بات نظر آتی تھی۔ اس میں جمعیت علماء اسلام میں مولانا مفتی محمود، مولانا فضل الرحمان، ANP کو دیکھ لیں، غفار خان، ولی خان، اسفند یار ولی اور آگے ان کے، تو یہ ساری جماعتیں موروثی جماعتیں تھیں۔ ایک لمیٹڈ کمپنی کی طرح، ایک بزنس کی طرح ان کو چلایا گیا۔ اور عمران خان صاحب نے آ کے یہ کہا کہ میں تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہوگی جو ورکرز کی جماعت ہوگی۔ الیکشن ہوئے، تحریک انصاف جیت گئی، تو اب اس پارٹی کو ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی بنانے کے لیے کہ جو ایک انسٹیٹیوشن کی طرح ایکٹ کرے، عمران خان صاحب نے اس میں ایک پلان بنایا، اور انہوں نے ایک صاحب جو انصاری صاحب، ان کو یہ کہا کہ آپ جو ایڈیشنل سیکریٹری جنرل ہیں ابو الحسن انصاری، کہ آپ جائیں چائنا، آپ جائیں ٹرکی، وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر دیکھیں اور وہ چیزیں مجھے تحریک انصاف میں انکارپوریٹ کریں جس میں تحریک انصاف واقعتاً ایک لوگوں کی جماعت بنے اور گراس روٹ لیول پر اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو اور پارٹی ایک انسٹیٹیوشن کی طرح ایکٹ کر سکے۔ ابو الحسن صاحب گئے، انہوں نے جا کر وہ ٹرکی گئے، چائنا گئے، اور وہاں پر جا کے انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر دیکھا۔ چائنا میں جو چائنیز گورنمنٹ ہے، وہ جو کمیونسٹ پارٹی ہے، جو سوشلسٹ پارٹی ہے چائنا کی، اس کے آگے وہ اکاؤنٹیبل ہے۔ وہ پارٹی گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے، عوام بھی کرتے ہیں اور پارٹی بھی کرتی ہے۔ اسی طرح ٹرکی میں بھی جو طیب اردگان کی پارٹی ہے وہ گورنمنٹ سے زیادہ سٹرونگ ہے، اور جو گورنمنٹ کے عہدیدار ہیں وہ پارٹی آفس بیررز کو جواب دہ ہیں پالیسیز کے حوالے سے، کہ اور اس کا مقصد یہ تھا، ان دونوں ممالک نے یہ کیا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا مینیفیسٹو ہے اس کو پوری طریقے سے گورنمنٹ امپلیمنٹ کر سکے۔ اب انصاری صاحب نے یہاں پر آ کر وہ ساری چیزیں تحریک انصاف کے منشور میں انکارپوریٹ کر دیں۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ ایک تو یہ تھی کہ جو بہت سارے پارٹی کے آفس بیررز ہیں جو امپورٹنٹ، جیسے سیکریٹری جنرل ہے، جیسے پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ الیکشن نہیں لڑیں گے اور حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ وہ پارٹی جو ہوگی وہ گورنمنٹ کے آگے اکاؤنٹیبل ہوگی۔ اور اس میں انہوں نے بہت سارے آفس بیررز جو تھے، جو صوبائی صدور ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی کہا، صوبائی جنرل سیکریٹری، اور پھر جو گراس روٹ لیول پر جس طرح جماعت کو انہوں نے یہ سجیسٹ کیا اس میں کہ آپ بالکل بھی جو پارٹی اور گورنمنٹ کو علیحدہ رکھیں گے، اور جو گورنمنٹ ہے وہ پارٹی کے سامنے جواب دہ ہوگی، اور پارٹی کے کام یہ ہوگا کہ وہ اس بات کو انشور کرے، اس بات کو دیکھے کہ جو مینیفیسٹو ہے، جو انتخابی وعدہ کیا تھا پارٹی نے، وہ پورا ہوا ہے یا نہیں۔ اب اس میں یہ بات بھی بڑی آ گئی تھی، وضاحت سے آ گئی تھی، اور اس میں جب یہ منشور کا حصہ بنائی گئی یہ بات، تو اس کو جو پارٹی کے اندر بہت شدید اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا،
اور 1 مہینہ پہلے منشور کمپلیٹ ہوا تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کے سامنے چلا گیا، لیکن وہاں پر جو تحریک انصاف کے اندر وہ گروپس اور وہ لوگ جو شاید اس تحریک انصاف کے اس نظریے کے حامی نہیں تھے کہ تحریک انصاف بطور پارٹی ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت اختیار کرے، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اسد عمر مخالفت کرنے والوں میں، جہانگیر ترین مخالفت کرنے والوں میں، شیریں مزاری مخالفت کرنے والوں میں، شفقت محمود مخالفت کرنے والوں میں، بہت سارے اور لوگ بھی، فواد چودھری مخالفت کرنے والوں میں، جو لوگ اس نظریے کو پسند نہیں کرتے تھے، جو چاہتے تھے کہ حکومت پارٹی کے آگے اکاؤنٹیبل نہ ہو، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ گورنمنٹ کا بھٹھا بیٹھ جائے گا، گورنمنٹ نہیں چل سکے گی۔ 1 مہینے تک عمران خان صاحب نے اس بات کو ریزسٹ کیا، چیئرمین تحریک انصاف نے، وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کو ریزسٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل بھی میں اس سے انصاری صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، چائنا ایک کامیاب ماڈل ہے، ترکی ایک کامیاب ماڈل ہے، وی شوڈ لرن فرام دیم۔ وہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے، اور اس طریقے سے جو پارٹی کا مینیفیسٹو ہے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور یہی طریقہ ہے کہ جس سے پارٹی اپنا انتخابی وعدہ پورا کر سکتی ہے۔ لیکن اب خبریں یہ ہے کہ پارٹی کو ڈیزالو کیا گیا ہے، اور یہ جو ریکمنڈیشنز تھی ابو الحسن یا ضیاء الحسن انصاری صاحب جو ہیں، جو ان کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل ہیں، انہوں نے جو یہ ریکمنڈیشنز دی تھی ان کو ریویو میں ڈال دیا گیا، کیونکہ ان لوگوں نے کہا ہے جا کے کہ ایسا مت کریں۔ یہ میں تھوڑا سا اس کو کمپیریزن میں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اب بہت ضروری بن گیا تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو نظریاتی لوگ ہیں، وہ یوتھ جو اس لیے آئی تھی اس جماعت میں کہ ہم اس کو تبدیل کریں گے، کلچر کو تبدیل کریں گے، اور عمران خان صاحب واقعتاً اس کلچر کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، ابھی بھی چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں گورنمنٹ کے اندر، کیونکہ اتنے یہ پاورفل لابیز ہیں، بڑی کم تعداد ہے عمران خان صاحب کے پاس اپنی اس حکومت کو چلانے کے لیے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس طریقے سے جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، اگر وہ پارٹی عہدیداروں کے آگے جواب دہ ہوئے تو وہ تو پھر بڑے ناراض ہو جائیں گے اور وہ پارٹی کو چھوڑ سکتے ہیں، پارٹی کی گورنمنٹ جا سکتی ہے، یہ آپ مت کریں۔ یہ آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی بنی تھی تو اس وقت بھی بھٹو صاحب نے یہی کہا تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ سٹرونگ ہوگی، ورکر سٹرونگ ہوگا، اور وزیر اور جو لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، وہ جواب دہ ہوں گے پارٹی کے آگے۔ اور پہلے 2 3 4 سال آپ دیکھیں پارٹی کے اندر بڑی ایک ریزیلینس تھی، اور ورکرز نے حکومت کو بالکل کنٹرول کر کے رکھا، اور لوگوں کے بہت سارے مسائل حل بھی ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی ایک سب سے بڑی مثال ہے۔ لیکن وہاں پر بھی یہ ہوا کہ جو وڈیرے تھے وہ آئے اور وہ پریویل کر گئے۔ جو 70 کا الیکشن تھا اس میں پیپلز پارٹی کے ورکرز جو جیتے، پھر جب 77 کا الیکشن ہوا تو وہ سارے لوگ جو وڈیرے لوگ تھے وہ آ چکے تھے، پارٹی فارغ ہو گئی تھی۔ بھٹو صاحب نے اپنے آخری 2 3 سالوں میں جو ایم این ایز تھے، جو ایم پی ایز تھے، جو گورنمنٹ تھے، اس کو پارٹی پر ترجیح دی، جس کی وجہ سے پارٹی ختم ہو گئی۔ اور جب ذوالفقار علی بھٹو نہ تو اپنے انتخابی منشور پر عمل درآمد کر سکے، اور جب ان پر برا وقت آیا تو یہ ایم این ایز ایم پی ایز چھوڑ گئے، اور پارٹی بالکل اس طریقے سے پیچھے رہ گئی، کیونکہ ان کے پاس وہ لیڈرشپ ہی نہیں تھی۔ اسی طرح یہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، اور عمران خان صاحب کو یہ انہوں نے جو ریویو میں ڈلوایا ہے، یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ اس طریقے سے نہیں چل سکے گی، گورنمنٹ خراب ہو جائے گی۔ لیکن اگر تحریک انصاف ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت اختیار نہیں کرتی، اگر پارٹی میں اتنی سخت نہیں ہے، اگر پارٹی اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ اپنے وزراء سے یہ پوچھ سکے کہ جو انتخابی وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے، اور اس پر کوئی چیک لگائے، تو پھر یہ حکومت کس طرح تحریک انصاف کے منشور کو پورا کرے گی؟ کیونکہ یہ بہت سارے فصلی بٹیرے ہیں جو اڑ جائیں گے کوئی بھی برا وقت آیا۔ تو جو نظریاتی کارکن ہے تحریک انصاف کا، وہ اپنے انتخابی منشور میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے، اور اسی لیے عمران خان صاحب نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اب میں یہ ویڈیو میں اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں، میں یہ بات تحریک انصاف سے اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے نوجوانوں کے جذبوں کا پتہ ہے، مجھے ان کے درد کا پتہ ہے،
وہ تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، پارٹی کے اندر ان کو وائس بننا پڑے گی، اور یہ جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں کہ جس میں حکومت پارٹی کے آگے اکاؤنٹیبل ہو، تحریک انصاف کے نوجوان وزیروں سے پوچھ سکیں اور حکومت سے پوچھ سکیں کہ جو ہمارے انتخابی وعدے تھے وہ کہاں گئے، ان کو کس طرح سے آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، یہ پالیسیز کس طرح آپ بنا رہے ہیں، تب تک نئے پاکستان کا خواب جو ہے وہ شاید پورا نہیں ہو سکے گا۔ اور عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ بڑا ٹیسٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت سارے ایسے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں جو سیاست اس طرح کی کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ان کے مفاد ہو، اور عمران خان صاحب جو اصلاحات لانا چاہتے ہیں وہ نہ لا سکیں، لیکن اب یہ ان کے لیے بڑا ٹیسٹ ہے کہ وہ اس کو، ابھی تو ریویو میں ہے کہ فائنلی وہ اس کو کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ ویڈیو اس لیے اپلوڈ کی، اس لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ہے، اور تحریک انصاف کا ہر ورکر ہر جگہ پہ کھڑا ہو کے اس کی بات کرے، کیونکہ جو دوسری اہم شق تھی اس میں وہ یہ تھی کہ ہر سطح پر فورم ہوں گے، اور ان فورمز میں اگر کورم نہیں ہوگا، 75% حاضری ہوگی ہر لیول پہ، اور کورم پورا ہوگا تو پھر ہی یہ کوئی بھی فیصلہ ہوگا۔ یعنی اگر پنجاب کا کوئی فیصلہ ہے تو اس کی جو باڈی ہے اس میں 75% کورم پورا ہوگا، پھر جو فیصلہ ہوگا وہ ایک فیصلہ پارٹی اس کی امپلیمنٹیشن کرے گی۔ بہرحال یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں ورکرز کے لیے، اور میں آپ کو ویڈیوز دیتا رہوں گا، میں اس سارے ایشو پر آپ کو اپڈیٹ دوں گا، لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا بیل آئیکن، اس پر آپ کلک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ پھر آپ کو فوراً جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کے پاس اطلاع آ جائے گی۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔